الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العلی العظیم وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ۔ ڈائز پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اسلامی ہند، مرکز و حلقہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ہی انبیاء نے اللہ رب العزت کے پسندیدہ دین ہونے کی حیثیت سے پیش کیا۔ یہ دین کسی کے دبائے سے دبنے والا نہیں ہے، یہ دین کسی کے مٹانے سے مٹنے والا نہیں ہے، یہ دین کسی کی نظر بد اور نفرتوں کا نشانہ بننے سے یہ دین جھکنے والا نہیں ہے۔ یہ جو امت ہے جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اس امت کی جو فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ ہمارے اندر دین سے دوری صحیح، ہمارے اندر اللہ رب العزت سے تعلق کی وہ مضبوطی نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ ہم گنہگار ہیں، لیکن اپنی اصلاح انشاءاللہ کرتے ہوئے، اس کے جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کبھی بھی مایوسی کی طرف نہ جائیں۔ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کمزوری نہ دکھاؤ، غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ رب العزت بستا ہے۔ ہم گناہگار صحیح، لیکن اللہ رب العزت کا جو ایمان ہے وہ ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں۔ وحدہ لا شریک پر ہمارا ایمان ہے، پوری کائنات کا جو خالق ہے وہی ہمارا رب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ہادی اور رہبر ہیں۔ وہ شریعت، وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دین، اس پر کبھی خزا نہیں آتا۔ یہ دین وہ دین ہے جو ہمیشہ ہر موسم میں ہمہ آن بہار کے مرحلے ہی میں رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ رب العزت نے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے شجر سایہ دار کی مثال دی ہے جس کی جڑیں پاتال تک گئی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ دین ہے، اس کا پیارا دین ہے۔ انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے وہ یہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے ہر دور میں، اور اللہ رب العزت نے اس دین کے ماننے والوں کو سربلند کیا ہے ہر دور میں، اور اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنا وعدہ فرمایا ہے۔ بندے مومن کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی عمدہ حدیث آپ فرماتے ہیں، بندے مومن کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیشہ بہار ہی بہار اس کے پاس ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے۔ ان اصابتہ السراء شکر، اگر اس کو خوشی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس پر شکریہ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ چیز بہتر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے، کبھی آزمائش آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔
وہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ہمارے حالات، امت مسلمہ کے حالات جب اچھے ہوں تب بھی بہتر ہے۔ امت مسلمہ اگر آزمائش سے گزر رہی ہو تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس وقت میں جب یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، پورے دنیا کے حالات ناگفتہ ہیں، اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی صورت غیر معمولی حد تک تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ پورے دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہندوستان کے مسلمان پریشان ہیں۔ ایسے میں یہ کانفرنس جو منعقد کی گئی ہے کہ بہار ہو کی خزاں لا الہ الا اللہ، یہ اسی اسپرٹ کو، اسی جذبے کو، اسی احساس ذمہ داری کو، اور اللہ رب العزت کے دین کی طرف واپسی کو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے مضبوطی کو، اور اللہ رب العزت کے راستے میں قربانیاں دینے کی طرف یہ ایک آواز ہے جو اس کانفرنس کے ذریعے بلائی گئی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں بہت تفصیلی گفتگو تو آپ سے نہیں کر سکتا، لیکن یہ دین جب غالب ہوا، یہ دین جب سماج اور معاشرے کی دل کی دھڑکن ہوا، تو اس دن کی جو رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں، وہ دیکھی لوگوں نے۔ اس دین نے لوگوں کو بولنا سکھایا، اس دین نے اٹھنا بیٹھنا سکھایا، اس دین نے چلنا پھرنا سکھایا، اس دین نے نشست و برخاست کے آداب بتائے، اس دین نے یہ بتایا کہ مل جل کے رہنا کس کو کہتے ہیں، پیار کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، امن و شانتی کسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا کس کو کہتے ہیں، اس دین نے بتایا۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی جو برکتیں تھیں، اس دین کی جو بہار تھی، اس کا جو منظر پیش کیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کھانا کم ہو، تمہارے پاس اگر حالات اچھے نہیں ہوں، دوسروں کو کھانا کھلا دینا، یہ ہے وہ برکت جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا کہ دیا گل کر دیا، میاں بیوی نے کھانا نہیں کھایا، بچوں کو تھپک کے سلا دیا، اور مہمان رسول کو کھانا کھلا دیا۔ یہ وہ مثال ہے جو بہار کی مثال ہے، یہ وہ مثال ہے جو اسلام کی وہ عظیم مثال ہے جس نے انسانیت کو درس دیا اور بتایا کہ اللہ رب العزت کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہو، اچھے سماج کی تعمیر کرنا چاہتے ہو، تو یہ ہے وہ منظر کہ آدمی بھوکا رہے اور دوسروں کو کھانا کھلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن جب حضرت ابو طلحہ کی نظر ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور حضرت ابو طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی نے مل کر کے مہمان رسول کو جو کھانا کھلایا اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رونے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہی تو چاہتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ عام جو امن کے اوقات تھے اس میں تو انہوں نے قربانیاں دیں، اسلام کے اچھے اخلاق پیش کیے، میدان جنگ میں بھی انہوں نے اثار و قربانی کی مثالیں پیش کی۔ ایک صحابی جو گڑے ہیں، زخم خوردہ ہیں، پانی پانی بولتے ہیں، پانی پلانے والا پہنچتا ہے، دوسرے کی آواز آتی ہے، وہاں کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں، پہلے میرے ساتھی کو پانی پلاؤ، وہاں پہنچتے ہیں، تیسرے کی آواز آتی ہے، تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں، چوتھے کی آواز آتی ہے، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان آفریں اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ جو ایثار کی مثال ہے، یہ دین رحمت کا وہ ابھرا ہوا پہلو ہے جو کہیں بھی نہیں ملتا، اور آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس دور میں بھی ہمارے پاس امت مسلمہ کے اندر اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ اس چیز کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اس چیز کو اور آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے ملکوں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں، کتنے فصلیں برباد کی جا رہی ہیں، کتنی نسلیں برباد کی جا رہی ہیں، کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، لیکن اسی سورج نے دیکھا اور اسی زمین نے دیکھا کہ وہ ہستی جس کو مکہ کے لوگوں نے نکال دیا تھا اور مدینہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، جا رہے تھے مکہ چھوڑ کر کے، اور مڑ مڑ کر کے گھوم کر کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، میرا بچپن تیرے درمیان گزرا ہے، میری جوانی تیرے درمیان گزری ہے، مکہ کے لوگ اگر مجھے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا۔ جب وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، آپ کے قتل کی سازش کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا مکہ کو، سارے لوگ سر جھکائے ہوئے مجرم کی طرح پر حاضر ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب کوئی فاتح کہیں جاتا ہے تو سینہ تان کے جاتا ہے، جب کوئی فاتح کہیں جاتا ہے تو آبادیاں جلاتا ہوا جاتا ہے،
جب کوئی فاتح کہیں جاتا ہے تو لوگوں کو یرغمال بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ تشریف لے جا رہے تھے تن کے نہیں بیٹھے تھے، آپ کا سر تسبیح میں، تحلیل میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح کے الفاظ آپ کی زبان مبارک پر تھے۔ آپ کا سر کجاوے سے لگ جاتا تھا، اور جب آپ پہنچے تو آپ نے کہا تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو مشہور چیز ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں۔ آپ نے فرمایا سب کو میں نے معاف کیا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ سب تم آزاد ہو۔ یہ دین رحمت بہار کا دین ہے، یہ دین رحمت اخلاق کا دین ہے، یہ دین رحمت محبت بانٹنے کا دین ہے، یہ دین رحمت نفرتوں کے خلاف ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ دین اس دنیا میں جب رہے گا لوگوں کو دل کا سکون ملے گا، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، اور لوگ اس زمین پر سکھ اور شانتی کے ساتھ رہ سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی وہ تعلیمات تھیں کہ ہمارے پرکھوں نے دنیا کو راستہ دکھایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ علم کیا چیز ہے، معرفت کیا چیز ہے، دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ریسرچ اور تحقیق کیا چیز ہوتی ہے، دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں ہے، بلکہ ذکر یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر بھی غور کیا جائے، ریسرچ کیا جائے اس کی پنہائیوں پر، اور دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کو یوٹیلائز کیا جائے، بندگان خدا کے لیے نفع بخش بنایا جائے، اور اس کو کر کے انہوں نے دکھایا۔ ہارون رشید نے بیت الحکمت کی داغ بیل ڈالی اور خلیفہ مامون نے اس کو عروج پر پہنچایا، اور چاہے وہ فلکیات ہو، چاہے آسٹرونومی ہو، چاہے وہ رصد گاہیں ہوں، چاہے وہ زمین کے علوم و فنون ہوں، چاہے وہ سائنکلوپیڈیا کی تشکیل ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہمارے پرکھوں نے کیا اور بتایا کہ اس دنیا کو برتنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ اندلس کے راستے، پھر وہ یورپ، وہ ہمارا جو اثاثہ تھا، ترکہ تھا، وہ منتقل ہو گیا، اور ہم اس کو زیادہ سنبھال نہیں سکے، لیکن لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو پرکھا، اس پر چیزیں آگے بڑھائیں، اور حیرت تو یہ ہے کہ ہمارے پرکھوں کے نام تک بدل دیے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اور اس طرح کے دیگر اور جو علم و معرفت کے مراجع ہیں، اس میں یہ جو اکابر ہمارے اسلاف ہیں ان کے نام تک اس انداز سے نہیں ملتے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں ہمیشہ حساس رہا ہے۔ لوگ علم کے حساب سے بڑھیں، معرفت کے حساب سے آگے بڑھیں، لوگوں کے اندر پیار و محبت ہو، لوگ ایک دوسرے سے کام آئیں، اس زمین پر وہ اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اللہ کو خوش کرنے کا کام کریں، اس زمین پر جب تک وہ رہیں سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ رہیں، اور جب اس زمین سے وہ رخصت ہوں تو اس امید سے رخصت ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے گا اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام دے گا۔ اب میں ڈائریکٹ اس عنوان پر آتا ہوں جس کے لیے کانفرنس متعین کی گئی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج آزمائشوں کا دور ہے، آج پورے دنیا میں مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، آج پورے دنیا میں مسلمانوں کی کوئی سے نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اور کم ہو جائیں گے؟ آج ہم کم ہیں لیکن جزیرۃ العرب ہم سے کانپتا ہے، کیا ہمارے بھائی اور کم ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کم نہیں ہوگے بلکہ تم زیادہ ہوگے۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، کثیر تعداد میں تم ہوگے لیکن تمہارا وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی سے نہیں ہوگی۔ دو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اس آزمائش کے پیریڈ کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے دل کے اندر سے تمہارا جو روب ہے وہ نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ، تمہارے دشمن کے دل کے اندر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وہ بندے مومن جو رات کی پنہائیوں میں آخر پہر اللہ رب العزت کے لیے تہجد کی نماز میں کھڑا ہو کر کے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اور دن بھر اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے کام کرتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے دشمن کے دل میں۔ تو فرمایا کہ جب تم بحثت مسلمان یہ چیز تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی، ایمان، قوت ایمانی، غیرت ایمانی، حمیت ایمانی اور اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کا جذبہ، تو تمہارے دشمن کے دل کے اندر سے تمہارا روب ختم کر دیا جائے گا۔ دوسری بات فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔
کسی پوچھنے والے نے پوچھا وہن کیا چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آدمی چاہے گا کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن ان آزمائشوں کے پیریڈ میں ہم تمام کو یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں بھی آزمائش آئی، اور مسلمان کہیں بھی ہیں تو انہیں آزمائش آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے اپنے بندوں کو، لیمیز اللہ الخبیث عن الطیب، تاکہ اللہ رب العزت خبیث کو طیب سے الگ کر دے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمان آزمائے جا رہے ہیں، یہ ان کے لیے وہ پہلو ہے جیسا میں نے شروع میں حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے، جب خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آزمائشیں جو آتی ہیں بندے کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ آج جو پورے دنیا میں آزمائشیں آ رہی ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑے کام کے لیے۔ روہنگیا کا تذکرہ اس اسٹیج سے آیا ہوا ہے۔ روہنگیا میں مسلمان جس کرب میں ہیں، جس پریشانی میں ہیں، جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ روہنگیا کے مسلمان، برما کے مسلمان، رخائن کا جو صوبہ ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی 70% کے آس پاس ہے، 60 لاکھ میں 40 لاکھ وہی ہیں، وہی کا مسئلہ ہے یہ۔ یوں تو پوری آبادی 5 کروڑ کے آس پاس ہے برما کی، جس میں مسلمان 1 کروڑ کے آس پاس ہے، لیکن مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ 350 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، 48 وہاں خلیفہ اور بادشاہ گزرے ہیں، وہاں مسجدیں موجود ہیں، وہاں پر مدارس موجود ہیں، اسلام کے شاعر موجود ہیں، لیکن آنکھوں میں یہ مسلمان اس لیے گڑتے تھے انہیں کہ یہ مسلمان اگر یہاں رہیں گے تو پھر ان کی حکومت آ جائے گی، یا اگر مسلمان یہاں اگر ان کو ہم کارڈ ایشو نہیں کرتے، اگر یہ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں، یا اگر یہاں رہے تو دھیرے دھیرے یہاں دعوت کا کام وہ کریں گے اور یہاں سارے لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غریب صحیح، یہ لوگ مفلوق الحال صحیح، یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس وسائل زندگی نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں آیا ہے کسی بھی میڈیا میں کہ یہ اپنے دین سے مرتد ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے۔ یہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں جب ایمان رکھا تو ان کو دین پر جمنے کی صلاحیت دی۔ یہ فلسطین کا خون ابھی خشک نہیں ہو رہا ہے، 60 سال ہونے والے ہیں فلسطین کو، روزانہ ہماری مائیں ان کی گود خالی ہو رہی ہے، روزانہ نوجوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، 1 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی کے اندر بزدلی آئی؟ فلسطین کے اندر ابھی نوجوان ڈٹے ہوئے ہیں محاذوں پر، فلسطین کے اندر خون گرم ہے ہمارے نوجوان لڑکوں کا، ہمارے نوجوان لڑکیوں کا، ہمارے نوجوانوں کا اور ہمارے طلبہ و طالبات کا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سکون، وہ اطمینان اور اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اندر ڈالتا ہے، گرے ہوئے حالات میں بھی وہ کوئی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حماس جس کو آج دہشت گرد کہا گیا ہے پوری دنیا میں، جس کو امریکہ نے بہت پہلے اپنی لسٹ میں رکھا، اسرائیل دن رات اس کی محنت تھی کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر دہشت گرد ہو جائیں۔ ہمیں اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ باطل نے، طاغوت نے ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے یہودیوں کو ان کی زبان میں بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا اسلام کیا ہے، دوستی کیا ہے، انسانیت کیا ہے، وہ سمجھنے والے نہیں تھے، ان کی زبان میں انہوں نے ان کو بتایا۔ طاغوت نے، باطل نے ان کو دہشت گرد کہا، اس پر ہمیں کوئی حیرت نہیں تھی، لیکن ہمارے بھائیوں نے جب ان کو دہشت گرد کرنا شروع کیا، جب امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں جبو دستار والے ہمارے حکمراں انہوں نے جب ان کو دہشت گرد کرنا شروع کر دیا تو تکلیف کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کا یہ دین انشاءاللہ العزیز اس سرزمین ہی پر نہیں پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز غالب ہو کر کے رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی یہ دین اس زمین پر غالب ہو کر کے رہے گا اور اسی نیچ نہج پر غالب ہو کر کے رہے گا جیسے میں نے اس دین کو غالب کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں قربانیاں پیش کریں۔ مجھے تو وہ ایک بچی یاد آتی ہے فلسطین کی، جب غزہ کی پٹی پر رمضان کے مہینے میں محاصرہ کر کے بمباری کی گئی تھی اور مصر نے اپنا جو رفح کا بارڈر ہے وہ بھی بند کر دیا تھا، شہید کافی تعداد میں حماس کے لوگ اور فلسطینی بیچارے ہوئے تھے۔ جب کافی دنوں کے بعد اسکول کھلے، جب بچے پڑھنے کے لیے آئے تو ایک ٹیچر ذرا متاثر قسم کی تھی،
اس نے پوچھا کس کے باپ شہید ہوئے؟ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین اسلام پر کبھی خزاں نہیں آتا ہے، لاکھ مصیبت ہو، لاکھ آزمائشیں ہوں، یہ دین ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے ماننے والے ہرے بھرے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تائید و نصرت ان کو آتی ہے۔ ٹیچر نے پوچھا کہ جس کے باپ شہید ہو گئے ہیں وہ کھڑی ہو جائے، بچے کھڑے ہو گئے، ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی رہی، اس نے کہا، ٹیچر نے کہا تم کیوں نہیں اٹھتے؟ تمہارے باپ بھی تو شہید ہوئے ہیں۔ ٹیچر کو معلوم تھا، اس نے کہا کہ ٹیچر شہید مرتے نہیں ہیں، میرے والد کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ مرے نہیں ہیں، اللہ رب العزت یہاں زندہ ہے، اللہ رب العزت نے روزی دے رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی جس کی ماں نے اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ رب العزت کا ایمان اور اللہ رب العزت کے لیے قربانی کا جذبہ بچپن میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا، تو آپ بتائیے کہ فلسطین کو آزاد ہونے سے، بیت المقدس کو آزاد ہونے سے، مسجد اقصی کو آزاد ہونے سے انشاءاللہ العزیز کوئی چیز بتا نہیں سکتی ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کے وہ فرزند ہیں جو جٹے ہوئے ہیں، جو جمے ہوئے ہیں محاذ پر، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت آنے والا ہے جب مسجد اقصی میں ہم تمام نماز پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں شام کا تذکرہ اگر نہ کروں تو یہ جو ناانصافی ہوگی۔ شام میں اب تک تقریباً 5 لاکھ کے آس پاس وہاں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے ہواری یورپ کے کنٹریز اگر بمباری کرتے ہیں، رشا اگر وہاں بمباری کرتا ہے، اور خود اپنے لوگ شیعہ اور سنی جو 2 بلاک میں بٹے ہوئے ہیں وہ بمباری کرتے ہیں، اپنے بمباری کریں، غیر بمباری کریں، یہودی بمباری کریں، عیسائی بمباری کریں، کوئی بھی بمباری کرے، خون بہتا ہے تو صرف مسلمان کا خون بہتا ہے۔ آج جو مڈل ایسٹ اور خاص طریقے سے یہ مشرق وسطی یہ جن کرب اور مسائل میں گرفتار ہے، یہ وہ آزمائش ہے جس کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جب بندے ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف پر، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیوا، اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں دینے والے ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف پر، تو اللہ رب العزت پھر سفید سوہ نمودار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اخوان المسلمون کی جو صورتحال ہے غیر معمولی ہے، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد اس ایشو پر آؤں گا۔ غیر معمولی ہے، اخوان المسلمون ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی کوئی معافی نہیں مانگی، ان کے قدم میں کبھی بھی لغزش نہیں آئی اللہ کے فضل سے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ان کے عزائم کو جوان رکھ، ان کو تقویت دے، قوت دے، ان کو اس بات کی قوت دے کہ اپنی جوانیاں اور اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا سکیں۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں ہیں، اسی کے درمیان اللہ رب العزت بہار کے جھونکے دیتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں جو سفیر برطانیہ کا تعینات تھا، یہ بات بہت ہی، یہ میں ایک سمبل پیش کر رہا ہوں آپ کو، بڑی بڑی شخصیات، پولیٹیشین، گانے بجانے والے، فلم کے اسٹارز، اور بہت بڑی بڑی وہ شخصیتیں جو لکھنے پڑھنے والی ہیں، آئے دن اسلام قبول کرتی چلی جا رہی ہیں، اللہ رب العزت کی دین کی طرف آ رہی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ کے سفیر سیمون کولس جن کا نام تھا، اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، حج بھی کیا انہوں نے سعودی عرب کے اندر، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں سفیر ہوں اپنے ملک کا، جب بات حق واضح ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرانس کی صورتحال، جرمنی کی صورتحال غیر معمولی۔ برطانیہ کے سلسلے میں ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تک برطانیہ کا مذہب اول عیسائیت ہوا کرتا تھا، لیکن جس حساب سے، جس انداز سے اسلام پڑھا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، 2020 میں انشاءاللہ العزیز، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 2020 میں انشاءاللہ العزیز برطانیہ کا مذہب اول اسلام ہوگا۔ جتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، جتنا زیادہ نفرتیں پھیلائی گئیں، جتنا زیادہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جتنی ہی زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کیا گیا، اتنی ہی زیادہ لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، اتنی ہی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا۔ خرم مراد صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور بہت اچھی لکھی ہے کہ اس وقت پورے دنیا میں جو لڑائی چل رہی ہے وہ صرف 2 نقطے پر چل رہی ہے، ایک قرآن مجید اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف رہے گا، زیادتی کے خلاف رہے گا، گنڈوں اور بدماشوں کے خلاف رہے گا۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے عزائم پورا کرنے کے لیے جو ریسورسز ہیں اس پورے دنیا کے، اس پر قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید اس کے علمبردار کبھی اس کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں پر ان کا جو ستم ہے، اور خاص طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ
تحریکات اسلامی کے ساتھ، وہ اسی کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں سے وہ آیتیں انہوں نے نکال دی جس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کا کچا چٹھا بیان کیا تھا، جہاد کی آیتیں نکال دی، سورہ محمد جو سورۃ القتال ہے وہ پوری نکال دی، اور ایک بڑے ملک سے انہوں نے کہا کہ جناب سورۃ القتال آپ اپنے نصاب میں کیوں پڑھاتے ہیں، اس کو نکالیے، تو انہوں نے کہا حضور ہم نکالے دیتے ہیں۔ تو یہ جو اسمبل کر کے قرآن مجید انہوں نے پیش کیا، کہا کہ یہ الفرقان قرآن مجید اگر مسلمان مان لے تو عیسائیوں کے درمیان، یہودیوں کے درمیان، ہمارے درمیان کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہوگی۔ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی ذمہ داری لی ہے، پوری امت نے پوری دنیا میں اس کو نکار دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ چاہے گوند ناموں بے جیل کا معاملہ ہو، امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے کسی ریاست میں نفرت کا مسئلہ ہو، یورپ کی کسی کنٹری میں اسلام کے خلاف کوئی معاملہ ہو، یا خود ہندوستان کے اندر نفرتوں کا مسئلہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے، قرآن مجید کے اوراق پھاڑے جاتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن مجید پہ پیشاب کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں سملر ہیں پوری دنیا میں، آج ہندوستان میں بھی، پوری دنیا میں بھی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی کا پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پگڑی رکھ کر کے اس میں بم لگا کر کے تصویریں بنائی جاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دعوت اتنی تیز ہے، اتنا زیادہ اپریشیبل ہے، اتنا زیادہ اثر انداز ہے کہ لوگ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں وہ پروپیگنڈا جاری ہے جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن آج جتنے ہی زیادہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اتنے ہی زیادہ اسلام پڑھا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے یورپ اور امریکہ میں مسلمان نہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ پروپیگنڈا دعوت کا کام کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے دین پھیلنے میں معاون اور مددگار ہے آیاں فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ اللہ کا دین ہے، بہار والا دین ہے، رونق والا دین ہے، پیار و محبت والا دین ہے، اپنائیت والا دین ہے، غیروں کو اپنا کہنے والا ہے، اخلاق سے اثر انداز کرنے والا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے والا ہے۔ یہ دین آج پریشانی میں صحیح، لیکن یہ بات ہم تمام کے لیے سکون و اطمینان کی ہونی چاہیے کہ یہ دین انشاءاللہ العزیز لوگوں کے سارے مسائل کا حل ہوگا، اور اللہ کا دین انشاءاللہ العزیز غالب ہوگا۔ میں چند باتیں بشارتوں کی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، چند باتیں بشارتوں کی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ احمد یاسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے حماس کو قائم کیا تھا، فلسطین میں جنہوں نے حماس کو قائم کیا تھا، احمد یاسین، ان پر فالج کا حملہ ہو گیا تھا، اسٹریچر میں بیچارے رہتے تھے، کرسی پر لے کر کے ان کو چلا جاتا تھا۔ فجر کے نماز کے بعد باطل نے، دشمن نے فجر کے نماز کے بعد ان پر بمباری کی تھی، آپ کو اگر تاریخ یاد ہے، واقعہ یاد ہے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک شخص جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، وہ بھی برداشت نہیں تھا، ان کو شہید ہو گئے وہ۔ اور ان کے بعد احمد رنتیسی صاحب، وہ ان کے جانشین ہوئے، لیکن تھوڑے ہی دن بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا اسی انداز سے۔ پھر اسٹریٹجی بدل گئی حماس کی، وہ الگ کہانی ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ اس کو سنیے، انٹرنیٹ پر یہ چیز موجود ہے، مختلف ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ احمد یاسین صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، یہ لڑائی چلتی رہے گی؟ یہ یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہماری چلتی رہے گی؟ ہمارے نوجوان شہید ہوتے رہیں گے؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ لڑائی کب تک چلے گی؟ میں نے خود وہ انٹرویو پڑھا ہے عربی میں۔ احمد یاسین صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ العزیز 2027 میں امریکہ کی 50 اسٹیٹس بکھر جائیں گی، اور 2030 میں اسرائیل کا جنازہ نکل جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی پیشین گوئی کو پورا فرمائے۔ احمد رنتیسی صاحب کا بھی انٹرویو موجود ہے۔ میں نے اس پر بڑی کوشش کی کہ کیوں دونوں میں سملیرٹی اتنی زیادہ ہے، کیوں یہ خاص تاریخ وہ بیان کرتے ہیں، لیکن میں ابھی اس نتیجے میں نہیں پہنچ سکا۔ احمد رنتیسی صاحب سے بھی یہی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ کب معاملہ ختم ہوگا، تو انہوں نے بھی کہا کہ 2027 کے آس پاس انشاءاللہ العزیز امریکہ بکھر جائے گا، اور اس کی معیشت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اندر سے۔ کسی نے بہت اچھا کہا کہ ہاتھی جب مر کر کے گرتا ہے تو گھوڑے کے برابر تو رہتا ہی ہے وہ، تو اب امریکہ گھوڑے کے مانند اس وقت ہو چکا ہے، اب وہ ختم ہونے میں انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں ہے، لیکن یہ جو دنیا کے ناصور ہیں ایک دن وہ ختم ہوں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان قربان، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ جو ناصور ہیں دنیا کے یہودی
جو انسانیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، جو آج دین اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، انسانیت کے لیے ناصور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل کیے جائیں گے۔ ایک ایک پیڑ، ایک ایک پتھر پکار پکار کر کہے گا کہ اے عبداللہ آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا شجرۃ غرقد فانہ من شجر الیہود، ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ غرقد کا پیڑ وہ نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہو، آؤ قتل کر۔ غرقد یہودیوں کا پیڑ ہے، پیڑ تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں پیپل کا پیڑ ہندوؤں کا ہے، ایک ان سے جو مشابہت ہے، ان کی جو قربت ہے، اس لیے ہم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ چند سال پہلے کی بات ہے، شام کے ایک اخوانی کے لیکچر میں تھا، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یہودیوں کا صفایا اس زمین سے کیا جائے گا تو غرقد کا پیڑ ان کو بچائے گا، اس لیے آج یہودی اپنے گھروں کے ارد گرد غرقد کا پیڑ لگا رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اور ہماری جو نالائقیاں ہیں، اور ہمارا جو تشدد ہے، اور ہماری جو نفرتیں ہیں، یہ ایک دن ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام ہو، ہمارے ذریعے سے یہ کام ہو، ہماری اگلوں نسلوں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنی آنکھوں سے یہ دکھا دے کہ اس زمین پر انسانیت کے ناسور ختم ہوں، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین اپنی ساری تابانیوں کے ساتھ اور ساری روشنیوں کے ساتھ اس زمین پر جگمگائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں بشارتوں کے سلسلے میں دو تین باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ آج حالات بہت نازک ہیں، آج شہید کیے جا رہے ہیں ہمارے تحریک کے لوگ، آج شہید کیے جا رہے ہیں دین اسلام کے علمبردار، لیکن یاد رکھیے جب شہید کوئی ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا میسج چلا جاتا ہے امت مسلمہ کے لیے کہ یاد رکھو اللہ رب العزت نے شہداء بنائے ہیں، اور یاد رکھیے جب شہید ہوتا ہے کوئی تو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہوتا ہے کوئی اور معافی نہیں مانگتا ہے باطل کے ایوانوں سے تو باطل کے ایوانوں میں ایک زلزلہ واقع ہوتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے جب عبد القادر ملا صاحب کو بنگلہ دیش میں اتنا زیادہ ان پر تشدد کیا گیا، اتنا زیادہ ان پر پریشر ڈالا گیا کہ پریزیڈنٹ سے معافی مانگ لیجئے، جتنی بار وہ انکار کرتے تھے معافی مانگنے سے، اتنی ہی بار حکام کو پریشان ہوتی تھی، اور اتنی ہی زیادہ وہ ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیسا ہی آدمی ہے کہ جو معافی نہیں مانگتا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہم شہداء تمہارے درمیان سے اٹھاتے ہیں، یہ خود ان کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، اور اپنے پیچھے لوگوں کے لیے بشارتیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دین پھلنے پھولنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا جنت میں کہ سب کچھ مل گیا، جنتی کہیں گے بار الہ سب کچھ مل گیا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اے بار الہ آنکھوں نے جسے نہیں دیکھا، جسے کان نے نہیں سنا، جس دل پر کوئی گمان نہیں گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، سب مل گیا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کہے گا بندہ نہیں، میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا، اب تیری جو نعمتیں ہیں میں اسی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کہے گا کہ میرے مالک مجھے دنیا میں 10 مرتبہ بھیج، ہر بار میں جاؤں گا اور شہید ہو کر کے آؤں گا، اس لیے کہ تو نے جو رتبے بلند میرے لیے یہاں رکھا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں پھر دنیا میں جاؤں اور وہاں سے واپس آؤں، اور پھر جنت میں جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں اور شہید ہو کر کے پھر واپس تیری بارگاہ میں آؤں۔ تو یہ جو آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ تحریکات اسلامی کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حالات بدل رہے ہیں، اور حالات کی جو سنگینی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ یہ جان لیجئے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے کہ سفید صبح انشاءاللہ العزیز نمودار ہونے والا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں اس وقت اس مجلس میں جبکہ ہم بہار کی بات کر رہے ہیں، آزمائشوں کا یہ دور جو گزر رہا ہے اور جس کے بعد انشاءاللہ العزیز سفید صبح نمودار ہوگا، ہم سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کرتے ہیں۔ سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نہ جھکے، سلام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، سلام اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی، اور انہوں نے پھانسی کے پندے کو چھوم اس لیے لیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو حاضر ہوں گا،
ابھی معافی مانگ لوں تو 5 سال زندہ رہوں گا کہ 10 سال رہوں گا کہ 20 سال رہوں گا، اس سے زیادہ تو نہیں رہوں گا، مرنا تو ہے، میں اپنے رب سے آنکھیں کیسے ملا پاؤں گا، نظریں کیسے ملا پاؤں گا؟ وہ کہے گا سید قطب میرے قرآن مجید کی جو آیات تھی اس کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے تم نے تفسیر لکھی، اور جب آزمائش کا مسئلہ آیا تو تم نے معافی مانگ لی۔ سید قطب فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ 2 انگلیاں جو اللہ رب العزت کی کبریائی لکھتی رہی زندگی بھر، جمال عبد الناصر کی منقبت نہیں لکھ سکتی ہیں، اور انہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ اور یاد رکھیے آج ایک ایک مصر کے اندر تحریک اسلامی کا ایک ایک کارکن انہی لوگوں کی بشارتوں کے بدولت وہ جمع ہوا ہے۔ حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورتحال آپ دیکھیں، عمر مختار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کس انداز کی ان کی زندگی تھی، باطل کے خیموں میں زلزلہ آتا تھا، لیکن انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا ان السبابۃ التی تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ لا ينبغي لها ان تكتب کلمۃ باطل، یہ انگلی شہادت کی جو زندگی بھر اس بات کی گواہی دیتی رہی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے نبی ہیں، اس انگلی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ باطل کا ایک کلمہ لکھ دے، اور پھانسی کے پھندے کو انہوں نے چوم لیا۔ عبد القادر ملا صاحب، قمر الزما صاحب، مولانا مطیع الرحمان نظامی صاحب، بنگلہ دیش کے یہ جو گوہر ہیں، بنگلہ دیش کے وہ لوگ ہیں جس پر انسانیت فخر کرتی رہے گی، جب ان سے کہا گیا کہ تم معافی مانگ لو تو انہوں نے کہا ہمیں کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اگر کسی چیز کی فکر ہے، ہمیں اگر کسی چیز کی تمنا ہے، ہمیں اگر کسی چیز کی آرزو ہے تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارا رب ہماری گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ دوستو یہ تحریکات اسلامی کے علمبردار لوگ ہیں، ہم بھی اسی راستے کے راہی ہیں۔ آزمائشیں جو آج آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں ہم تمام کو بنانے اور سنوارنے کے لیے آ رہی ہیں، یہ آزمائشیں اس لیے آ رہی ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم کو اور تیار ہو جائیں، تاکہ اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانے اور اللہ رب العزت کے دین کو آگے لوگوں اور انسانیت کے لیے نفع بخش بنانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑی دولت سکون کی، آج نہ تو وہ شہرت میں ہے، عزت میں ہے، آج نہ وہ مناصب میں ہے، آج نہ دنیا کی کسی بھی وسائل و ذرائع میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم مال حاصل کر سکتے ہو، تم عزت حاصل کر سکتے ہو، تم منصب حاصل کر سکتے ہو، لیکن اطمینان قلب تو میرے پاس ہے، میں جسے دوں گا اسے اطمینان قلب ملے گا۔ آج اطمینان قلب کے لیے، دل کے سکون کے لیے لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میں اپنے بندے سے جب خوش ہوتا ہوں تو اس کو جب آزماتا ہوں تو اس آزمائش کے دور میں اس کو میں سکون دیتا ہوں، اس کو اطمینان دیتا ہوں۔ جیسا کہ عامر عثمانی صاحب نے فرمایا عشق کے مراحل میں وہ بھی وقت آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے، آزمائشیں یہ دل سخت ہی صحیح لیکن یہ نصیب کیا کم ہے، کوئی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے ہم کو، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے جو اوقات ہیں، ہمارے جو مال و اسباب ہیں اور ہماری جو زندگی ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے نا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں اب وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں اپنے وطن عزیز کی طرف آ رہا ہوں۔ آج ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ کس انداز کی گھٹن ہے، نفرتیں، کچھ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے تھوڑی طاقت دے دی ہے وہ اینٹھ رہے ہیں، کچھ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے کچھ پاور دے دیا ہے ان کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں، طرح طرح کی نفرتیں پھیلا رہے ہیں، طرح طرح کی دنیا پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہی وہ وقت تھا جو ہندوستان کے اندر جو وقت آ رہا ہے، تقریباً یہی وہ وقت تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ہجرت سے پہلے مکہ میں تھا۔ گالی دیا جانا، مار پیٹ کرنا، لوگوں کو ذلیل کرنا، نفرتیں پھیلانا، قتل کرنا، یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیریڈ میں تھی۔ اور آج بھی ہماری ایک خاتون اگر حجاب لگا کے چلتی ہے تو اسے میٹرو میں روکا جاتا ہے، ایک آدمی اگر اردو کی کتاب پڑھتا ہے تو اسے جھگڑا کیا جاتا ہے، ایک کانسٹیبل اگر داڑھی رکھ کر کے اپنا فریضہ انجام دیتا ہے تو اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے، ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، ایک شخص کا ٹفن چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر گائے کا گوشت تو نہیں، اور اس کو مار مار کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نفرتیں ہیں پورے ہندوستان کے اندر۔ کیوں ہے یہ نفرتیں یہ بتا رہی ہیں کہ باطل کے خیموں میں اب کچھ بچا نہیں۔ جب آدمی یہ دیکھ رہا ہو کہ ہمارا جو گھر ہے، ہمارا جو خیمہ ہے، اس کے اندر سے روزانہ نکل نکل کے لوگ دوسرے خیمے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ مشرکین کا جو خیمہ تھا، روز روز اس میں سے ایک آدمی نکل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں چلا جا رہا تھا۔
مشرکین کو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس دلائل ختم ہو چکے تھے، ان کے پاس دلوں کے سکون کے سامان ختم ہو چکے تھے، ان کے پاس لاجک ختم ہو چکی تھی۔ یہی حال آج دیکھیں، پورے دنیا میں اسلام قبول کیا رہا ہے۔ ہندوستان کے اندر ہمارے اپنے جو وسائل و ذرائع ہیں اس کی روح سے روزانہ 25 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، 25%۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان کہ آج کے اس نفرتوں کے دور میں مجھ سے ایک نوجوان دلی میں ابھی جلدی ہی ملا، میں نے کہا بھائی اتنی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اتنی مار پیٹ ہو رہی ہے، اتنا زیادہ آزمائشوں سے مسلمان گزر رہا ہے، آپ نے اسلام قبول کیا کیا دیکھ کر کے؟ انہوں نے کہا میں نے اسلام پورا پڑھ لیا ہے، میں ان نفرتوں وغیرہ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت جب دل کے اندر نور ڈالتا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ بِالنُّورِ، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور نہ ڈالے پھر اس کو کہیں بھی نور تلاش کرے اسے نور ملنے والا نہیں۔ تو آج کے اس دور میں دیکھیں ہندوستان کے اندر قبول اسلام کی جو روایت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے، خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو کتنا مارا جا رہا ہے، کتنا پیٹا جا رہا ہے۔ یہ خباب وہ ہیں کہ انگارہ دھکایا جاتا تھا، پیٹھ کو ننگی کر کے ان کو لٹا دیا جاتا تھا انگاروں پر، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جو آپ کی مالکن تھی وہ لوہے کو سرخ کرتی تھی آگ میں، اور اس کے بعد آپ کے چہرے اور سر کو داغتی تھی، روزانہ کا کام تھا یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت للعالمین تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیپ چھوڑ دیا اور غصہ ہو گئے۔ غصہ ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آتی بظاہر، ایک ساتھی، ایک دیوانہ آپ کا، ایک صحابی آپ سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، کب مدد آئے گی اللہ کی؟ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ غصہ ہو گئے۔ غصہ اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے تم سے کام لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے تاکہ تم نکھر جاؤ، سمر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ تو ایسے بھی گزرے کہ جن کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور لوہے کے آروں سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے کھینچ لیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرو، یہ گھٹا ٹوپ جو اندھیرے ہیں، خباب یاد رکھنا، یہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ایسے نہیں رہیں گے، قسم خدا کی اللہ رب العزت کا دین غالب ہوگا، اور ثنا سے حضرہ موت تک ایک شخص سونا اچھالتے ہوئے جائے گا، اسے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو جب گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں، جب باطل کے خیموں میں بوکھلاہٹ ہو، جب مار پیٹ اور نفرتیں ہوں، جب عرصہ حیات مسلمانوں کے لیے تنگ کیا جا رہا ہو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب باطل کے خیموں میں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں بچی ہوئی ہے، اب وہ بوکھلا گئے ہیں، پاگل اور دیوانہ ہو چکے ہیں وہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا سفید نور طلوع ہونے والا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کا دین اس زمین پر غالب ہونے والا ہے۔ یہ سارے انڈیکیشنز ہیں جو پورے دنیا میں اور ہندوستان کے اندر ہیں۔ تو ہم کو اس سلسلے میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ میں صرف 2 باتوں کی طرف اشارہ اس وقت کروں گا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں 2 ہی چیز کہی جا رہی ہے مسلمانوں کے سلسلے میں، یا تو وہ اس دھرتی کو، اس زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں، یا وہ ضم ہو جائیں ہماری ملت میں۔ انبیاء کی پوری تاریخ اور انبیاء کے پورے واقعات قرآن مجید میں پڑھیے، قرآن مجید شاہد ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کفار نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تم کو یا تو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلچسپی تھی کہ یہودی عیسائی ایمان لے آئیں، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پیشین گوئی موجود تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک وقت کے بعد فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی عیسائی ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ یا تو آپ یہودی ہو جائیں یا آپ عیسائی ہو جائیں۔ آج ہندوستان کے اندر بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان بن گیا، مسلمان وہاں چلے جائیں، یہاں رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے،
آج یہ نعرے لگائے جاتے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ گھر واپسی کر لو، واپس ہندو ہو جاؤ۔ یہ چیز انبیاء کے زمانے سے چلی آئی اور آج پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج ہمارے دشمن ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ جماعت اسلامی ہند کا موقف یہ ہے کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے مخاطب ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا دین کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ لیکن یہ جو چیز ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ اس ہندوستان کو مسلمانوں نے سنوارا ہے، اس ہندوستان میں مسلمانوں نے چلنا سکھایا ہے، پھرنا سکھایا ہے، تہذیب و ثقافت سکھایا ہے، اس دیش کو ہمارے پرکھوں نے آزاد کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ دیش میں اگر مسلمان نہیں رہے گا تو یہ ہندوستان بھی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جہاں سے مسلمان نکال دیے جاتے ہیں، اول تو یہ بات ناممکن ہے کہ اس ہندوستان کے اندر سے مسلمان نکل جائے، نہیں نکل سکتا۔ انشاءاللہ العزیز اس دیش کے اندر مسلمان رہے گا، اور اگر اس دیش کے اندر سے مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ خود ٹکڑے ٹکڑوں میں ہو جائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ العزیز جب یہ ہندوستان اللہ رب العزت کے نور سے جگمگائے گا، یہ دیش جگمگائے گا، نور لا الہ سے سکون و چین آئے گا، نور و لا الہ سے انشاءاللہ العزیز۔ میں آخری بات خواتین کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں بڑی تعداد میں الحمدللہ ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتی ہیں، آج اس کانفرنس میں بھی کافی تعداد میں موجود ہے۔ میں یہ بات بہت ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے غلبے کا مرحلہ طے کیا، صحابہ کرام جیسے وہاں مرحلہ شریک تھے، ہماری خواتین بھی وہاں اپنے اپنے میدانوں میں اور اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے دین کے راستے میں شامل تھی۔ دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالب ہوا تو خواتین کے تعاون سے، اور آج بھی دین اسلام اگر غالب ہوگا تو خواتین کے تعاون سے غالب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ان کو چھوڑ کر کے کبھی دین غالب نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی ہوتی ہیں وہ خاتون ہوتی ہیں، خاتون جنت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے اسلام میں خون بہتا ہے تو حضرت سمیہ کا۔ جب ہجرت ہوتی ہے تو جہاں حضرت اسماء کی قربانیاں ہیں، جہاں ام حبیبہ کی قربانیاں ہیں، جہاں بہت ساری صحابیات کی قربانیاں ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ سلسلہ لگا ہوا ہے۔ دین اسلام کے اندر جہاد قتال عورتوں پر فرض نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ عورتوں کی اس جوش اور جذبے کا۔ ایک صحابیہ ہیں نسیبہ بنت کعب انصاریہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ احد میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسائل نازک نہ ہو جائیں، اللہ کے رسول میں چلنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلوار بھی چلانا چاہتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو۔ فرض تو نہیں تھا لیکن آپ نے ان کے شوق کو اپریشیٹ کیا، اور آپ کو معلوم ہے حالات نازک ہو گئے تو اس خاتون جنت نے دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی تو آپ فرماتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ دائیں دیکھتا ہوں تو عمارہ، بائیں دیکھتا ہوں تو ام عمارہ، سامنے دیکھتا ہوں تو ام عمارہ۔ ام عمارہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ یہ ہماری جو خواتین ہیں یہ چھوئی موئی نہیں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں وہ دین اسلام کا جذبہ رکھنے والی، اللہ رب العزت کی دین کی معرفت رکھنے والی، جیسے صحابہ کرام نے، جیسے صحابیات نے دین کو آگے بڑھایا تھا، شفا بنت عبداللہ نے جیسے علم و معرفت کے دریا بہائے تھے، جس طرح سے اسماء بنت یزید نے گفتگو کا وہ اسلوب اختیار کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ صحابہ کرام سنو، اس سے پہلے کسی خاتون سے اتنی اچھی گفتگو تم نے سنی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنی اچھی گفتگو ہم نے کسی صحابیہ سے نہیں سنی۔ ہماری خاتون ان خواتین کا حصہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فرما رہے تھے کہ مہر بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، میں اس کو لمٹ کرتا ہوں 400 درہم یا دوسری روایت میں 500 درہم، تو ایک خاتون اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ عمر آپ اس چیز کو کیوں لمٹ کر سکتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے لمٹ نہیں کیا؟ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں 3 جگہوں پر قرآن مجید کی تائید حاصل ہوئی، وہ حضرت عمر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر، ان کو ایک عورت نے للکارا اور کہا کہ آپ اس چیز کی تحدید کون کرنے والے ہوتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے نہیں کیا؟ حضرت عمر چونک گئے، انہوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو ہماری ان ماں نے یہ کہا تھا
کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَقَدْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی بدلنا چاہتے ہو اور پہلی کو تم نے قنطار دے رکھا ہے، مال کثیر، پہاڑ کے برابر، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر میں مال کثیر دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے بہت مشہور جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اصابت امرأۃ وقت رجل، مرد سے غلطی ہو گئی، عورت صحیح نتیجے پہ پہنچی، میں اپنا فرمان واپس لیتا ہوں۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے غلبے کے سلسلے میں اپنی قربانیاں دی ہیں، اور چلتے چلتے حضرت خنسا، حضرت ام طلحہ، حضرت ام الدحدہ، یہ ساری خواتین سے گزرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو یہ خاتون کے سینے پر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا، میں آپ کو پکڑے ہوئے تھے، پیچھے سے پکڑے ہوئے تھے۔ آج کے اس دور میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس میں ہماری ماں اور بہنوں کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ کہیں خزاں کی بات نہیں ہے اسلام میں، سب باہر کی بات ہے۔ ہماری خواتین کو اپنے دائرے میں اور اپنے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو پیدا کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں روہنگیا کے حالات بہت خراب ہیں، فلسطین کا خون خشک نہیں ہو رہا ہے، شام میں ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہندوستان کے اندر نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کہاں ہیں محمد بن قاسم اور کہاں ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی؟ میں کہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم صحرا میں پیدا نہیں ہوتے ہیں، اپنے ماؤں کی گودوں میں تربیت پاتے ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں نے محمد بن قاسم کو جننا چھوڑ دیا، آج ہماری ماں اور بہنوں نے سلطان صلاح الدین ایوب کو پیدا کرنا چھوڑ دیا، ان کی تربیت دینا چھوڑ دیا، اس لیے پوری دنیا میں آج ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ آج صورتحال ناگفتہ بے ہے۔ میں جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد کی ان خواتین کو سلام کرتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عزم کر لیجئے کہ ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، آج سے یہ طے کر لیں کوئی اسلام کے لیے سپوت انشاءاللہ العزیز پیدا کریں گے۔ آپ دیکھیں امام بخاری ایسا نہیں پیدا ہوتے، امام مسلم ایسے نہیں پیدا ہوتے، امام شافعی ایسے نہیں پیدا ہوتے۔ امام بخاری کی والدہ نے کہا کہ میرے مالک مجھے ایک ایسی اولاد دے دے جو دین کا نام روشن کرے، مجھے ایسی اولاد دے دے جو دین کا خادم ہو اور میری قبر نور سے بھر جائے، میں بھی اس کے سہارے جنت میں چلی جاؤں۔ اور آپ کو معلوم ہے جب امام بخاری پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اتنا اہتمام کیا کہ جب دودھ پلانا ہوتا تھا تو پہلے وضو کرتی تھیں، 2 رکعت نفل پڑھتی تھیں، تب دودھ پلاتی تھی۔ ماں دودھ کے ذریعے غذا نہیں ٹرانسفر کرتی، بلکہ ماں دودھ کے ذریعے ایمان ٹرانسفر کرتی۔ آج ہماری ماؤں کو جوش دینے کی ضرورت ہے، جذبہ دینے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی گود میں اگر دین کے سپوت پلیں گے اور تربیت پائیں گے، انشاءاللہ العزیز اس ہندوستان کے اندر اللہ رب العزت کے دین کا جو راستہ ہے وہ صاف ہوگا، آگے بڑھے گا۔ امام شافعی یتیم تھے، ان کی ماں بیوہ تھیں، لیکن دل میں ایک ہوک تھی کہ میرے مالک دعاؤں کے ذریعے جو میں نے اولاد پایا ہے اسے دین کا عالم بنا دے۔ مکہ سے مدینہ بھیجا، فلسطین کے رہنے والے یہ لوگ تھے لیکن مکہ میں قیام تھا ان کا۔ مدینہ بھیجا، امام مالک سے جب پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کیا میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے بھی پڑھ لوں؟ امام مالک نے کہا رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے ہی جاؤ نہیں بلکہ جاؤ میرا سلام بھی کہنا۔ جب یہ لوٹے ہیں مکہ تو ایک قطار ہے جانوروں کی، کسی پر کپڑا لدا ہے، کسی پہ غلہ لدا ہے۔ یہ ان کے اساتذہ نے تحفہ دیا تھا، یہ تاجر لوگ تھے، یہ کوئی مولوی نہیں تھے ہمارے ائمہ، بظاہر جیسا ہمارے درمیان ان کا ایک تصور آتا ہے، یہ تاجر تھے۔ اللہ رب العزت کے خوف سے ان کے دل منور تھے اور وہ اس دنیا کو بھی برتنے کا سلیقہ جانتے تھے۔ جب پورا مکہ امٹ پڑا حضرت شافعی کو دیکھنے کے لیے، پڑھ کے آ رہے ہیں شافعی، حالات اچھے نہیں ہیں مکہ کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی ماں تو فلاں پیڑ کے نیچے کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا میری ماں رو کیوں رہی ہیں؟ دوڑے اپنی ماں سے انہوں نے معانقہ کیا اور کہا کہ ماں آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو خوش ہونے کا دن ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا بیٹے میں نے تجھے دنیا سمیٹنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے دنیا نہیں سمیٹا، یہ میرے اساتذہ نے مجھے تحفہ دیا۔ کہا نہ، اعلان کر دے مکہ میں جو غلہ لینا ہے لے جائے، جیسے کپڑا لینا ہے لے جائے۔ سب لٹا دیا انہوں نے، جانور بھی لٹا دیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا چل میرے ساتھ پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر اور گھر میں اس کے بعد تو ایسے ہی گھس جیسے گھر سے تو نکلا تھا۔ میں جب سیرت شافعی پڑھتا ہوں تو جگہ جگہ پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وقت کا جو محدث تھا، وقت کا جو عالم تھا، وقت کا جو فقیہ تھا، وقت کا جو ادیب و شاعر تھا
اور بلا کی ذہانت اللہ رب العزت دی تھی اس شخص کو. جب ماں اس کو نصیحت کرنے لگتی ہے تو اس کا قد بونا محسوس ہوتا ہے اور ماں کا قد پہاڑوں سے بھی اونچا نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو آج جو ہم بہار ہو خزاں لا الہ الا اللہ پر گفتگو کر رہے ہیں تو اس دیش میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت کا دین آگے بڑھے گا، لیکن ہماری خواتین کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو انجام دینے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گوشت پوش ایسی ہی تھا جیسے ہماری خواتین کا ہے، جیسے ہمارا ہے. جب ان کے چاروں بیٹے جنگ قادسیہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ گئے اور انہوں نے صرف بچوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ لڑو، بلکہ انہوں نے کہا تھا بیٹو تم اس جنگ میں کام آ جانا، شہید ہو جانا. اور جب بچوں کی شہادت کی خبر آئی تو نہ انہوں نے گریہ وزاری کی نہ روئیں. جو بات انہوں نے کہی ہے وہ رہتی دنیا تک سنہرے الفاظ میں لکھے رہیں گے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے مجھے یہ رتبہ عنایت فرمایا کہ میں اپنے 4 بیٹوں کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکی. مجھے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت کے جنت میں ایک ساتھ ہم ملیں گے. اور آپ کو یاد ہے یہ صرف صحابہ کی مثالیں نہیں ہیں. ایک نام ہے فلسطین کا ام نزال، ممبر پارلیمنٹ، ابھی جلدی ان کا انتقال ہوا ہے. مصر میں بائی پاس ان کا ہوا تھا. 3 لڑکے شہید ہو گئے فلسطین کی جنگ میں، 3 لڑکے شہید ہوئے. CNN امریکہ کا الیکٹرانک میڈیا، نہ جانے کتنے چینل پورے دنیا کے، یوٹیوب موجود ہے، دیکھ لیجئے اس کو. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جب صحافی پوچھ رہے تھے کہ کیا ہے آپ کا احساس، آپ کے 3 لڑکے شہید ہو گئے اس جنگ میں، تو اس خاتون جنت نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جواب دیا تھا اور کہا تھا تم کیا جانو کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کیا چیز ہوتی ہے، تم کیا جانو کہ اس زمین پر ہم رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں کیا عزائم موجزن ہوتے ہیں. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نے پالا ہی اسی لیے تھا. آج ہماری خواتین جب تک اس انداز کی تیار نہیں ہوں گی اللہ رب العزت کا دین غالب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے غلبے میں دیری ہوگی. دوستو میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کے درمیان آئی بھی ہے، اللہ رب العزت اکثریت کے ذریعے دین غالب نہیں کرتا. ایک سنت تو یہ ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے دین غالب نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے آگے بڑھتے ہیں، پھر فرشتے ان کی تائید کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت دین کو فرشتوں سے نہیں غالب کرتا، بلکہ تھوڑے لوگ کیوں نہیں ہوتے، اللہ کے بندے جو اس کے انصار ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے پیچھے سے ان کا تعاون کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اکثریت سے دین غالب نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر کو بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ سن لو، تمہیں جو غلبہ ملتا ہے وہ تمہارے ایمان کی بنیاد پر ملتا ہے، وہ تمہارے اخلاق کی بنیاد پر ملتا ہے، اور اگر تم نے ایمان چھوڑ دیا اور اخلاق چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر اللہ رب العزت کے ہاں تعداد کی بنیاد پر، وسائل جنگ کی بنیاد پر فتح و نصرت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو مدد کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے، ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی سی ٹولی بڑی ٹولی پہ غالب آ گئی. اور ایک اور بات ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ اسلام کبھی اقلیت میں نہیں ہوتا. یاد رکھیے اسلام کے ہاں کبھی اقلیت اور اکثریت نہیں ہوتی. اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ اسلام اقلیت میں ابھرتا ہے اور دھیرے دھیرے کار دعوت کے ذریعے اکثریت میں تبدیل ہو جاتا ہے. جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب اقلیت میں تھے اور سب اکثریت میں تبدیل ہو گئے الا ماشاء اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اقلیت میں تھے اور پھر وہ اکثریت میں تبدیل ہو گئے. اور آپ دیکھیں آج کے ہندوستان کا اور پوری دنیا کا فارمولہ یہی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکے. ادفع بالتي هي احسن، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جو نفرتیں ہیں وہ تمہارا جو دشمن ہے وہ جگری دوست میں بدل جائے گا. لیکن فرمایا میں یہاں پر رک کر کے 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر دین اسلام کے سلسلے میں، دعوت دینے کے سلسلے میں، اللہ کا دین پہنچانے کے سلسلے میں کوئی شخص گالی دے، مار دے ہم کو، ہم چپ ہو جائیں، یہ ادفع بالتی ہی احسن نہیں ہے.
इदफा बिल्लती ही अहसन ये है कि कोई शख्स हमें मारे, पीटे, गाली दे और उसके जवाब में हमारे हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में उसके लिए दुआ के लिए उठ जाएं। कुरान कहता है कि यह दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, आसान काम नहीं है। कोई शख्स हमें घूर के अगर देख ले तो हम उससे बात नहीं करते महीना भर। कोई शख्स अगर हमारे खिलाफ साजिशें करे, हमको मारे और पीटे और हम उसके हक में दुआ करें, ये बहुत ही बड़ी बात है जो कुरान ने फरमाई है। ये आसान काम नहीं है। फरमाया वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हद्दिन अज़ीम। ये मामला नहीं हासिल होता मगर उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में जमने वाले हैं और उनको जो बड़े नसीबे वाले हैं। तो दोस्तों और साथियों, ये जो मौका है हमारे लिए इस हिंदुस्तान के अंदर, ये कार दावत का है। हाम मीम सजदा की ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले नाजिल हुई, जब मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, नफरतें फैलाई जा रही थी, कत्ल किए जा रहे थे। आज की सिमिलैरिटी पूरी मौजूद है। उस वक्त सूरह हाम मीम सजदा में कहा गया है, अल्लाह के नबी आप दावत का काम कीजिए, आप लोगों को बताइए अल्लाह का दीन क्या है, और अगर इस रास्ते में अखलाक और किरदार के साथ आप पेश आइए तो आपका जो दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाएगा। आज यही काम करने की जरूरत है। याद रखिए, मक्का के उस पीरियड में जालिमों का टोला मौजूद था और दूसरी तरफ मजलूमों का टोला मौजूद था। जालिमों का जो टोला मौजूद था वो जुल्म कर रहा था और मजलूमों का जो टोला था वो आजमाइशों से गुजर रहा था। लेकिन एक सवाद आजम था, एक अक्सरियत थी लोगों की जो देख रहे थे कि कौन जालिम है कौन मजलूम है। आज पूरे दुनिया में एक टोला जालिम है और एक टोला मजलूम है और एक अक्सरियत पूरे दुनिया की देख रही है कि क्या हो रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक टोला जालिम है, एक टोला मजलूम है और हिंदुओं की एक अक्सरियत देख रही है कि क्या हो रहा है। याद रखिए आप कि हुआ क्या कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ताईद और नुसरत फरमाई और मुसलमानों का टोला गालिब हुआ तो जो बीच में न्यूट्रल लोग मौजूद थे वो अल्लाह ताला के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो गए। आज यहूदियों की साजिशें, आज ईसाइयों की साजिशें जो पूरे दुनिया में मुसलमान 2 अरब के आसपास हैं उनके खिलाफ हो रही हैं। याद रखिए, एक न्यूट्रल जो तबका, एक सवाद आजम है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ आएगा और हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिमों की एक बड़ी अक्सरियत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगी। मैं आखिरी बशारत कह करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, वक्त ख़त्म हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे, सहाबे किराम परवानों की तरह घेरे हुए थे। आपने फरमाया, मेरे सहाबा, एक वक्त आएगा कि मेरे कुछ असहाब पैदा होंगे, मेरे कुछ असहाब पैदा होंगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हम तो आपके साथी हैं, आपके साथी कुछ बाद में भी पैदा होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुमने तो मुझे अपनी आंखों से देखा है, वो मुझे अपनी आंखों से नहीं उन्होंने देखा होगा, लेकिन वो मेरे दीन के लिए काम करेंगे। उस वक्त मेरे दीन के लिए काम करेंगे जब हाथ में अंगारा लेने के मतरादिफ होगा दीन पे काम करना। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखना, मेरे वो साथी जो उस घटाटोप अंधेरे में, आजमाइशों की घड़ी में मेरे दीन के लिए काम करेंगे, एक एक आदमी को 50-50 आदमियों के बराबर सवाब मिलेगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे 50 आदमी के उनके 50 आदमी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला, तुम्हारे 50 आदमी। कितना अजीम रुतबा है आज अल्लाह ताला के दीन के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, दौड़ धूप करना। सहाबे किराम की जो जिंदगियां हैं उन पर हमारी जाने निछावर, उनके कदमों के धूल के बराबर भी हम नहीं हो सकते, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दीन के लिए जो आगे मेरे असहाब आएंगे, काम करेंगे, 50-50 सहाबा के बारे में उनको सवाब मिलेगा, उनके बकदर उनको सवाब मिलेगा। उठिए, जवानियां लगा दीजिए अल्लाह के रास्ते में, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अपनायत के साथ। मायूस होने की जरूरत नहीं है, न तशद्दुद की तरफ जाने की जरूरत है। हमारा दीन मुतवाजिन दीन है, हम प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ काम करने वाले हैं। एक नुक्ता और मैं बता दूं, जो इदफा बिल्लती ही अहसन के ताल्लुक से लिखा गया है वो ये है, मारे गए, पीटे गए, जदोकोब किया गया, गालियां दी गई, कत्ल किया गया, लेकिन सीरत निगार लिखते हैं कि एक सहाबी ने उठ करके बदला नहीं लिया। बदला ले सकते थे लेकिन बदला इसलिए नहीं लिया कि कार दावत रुक सकता था। आज हम जो आजमाइशों से गुजर रहे हैं, सब्र करें और अखलाक का सबूत दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात बदलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि बारे रहा हमारे अंदर जज्बा पैदा करे, दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा, हमारे नौजवानों को उमंग दे, हौसला दे और उनकी जो जवानियाँ हैं अल्लाह ताला के दीन के रास्ते में लागे। हमारे जो ख़वातीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़रिए अल्लाह ताला के दीन को आगे बढ़ाने का वो सुनहरी मौका जिनको मिला हुआ है उसमें इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ इनात फरमाए।
یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اور آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اس جذبے اور دعا کے ساتھ میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوئیے, کبھی بھی گھبرائیے نہیں. مومن ہمیشہ سربلند رہتا ہے, اور انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ خود ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت کا دین غالب ہوگا, اور اللہ رب العزت کے نور سے یہ پوری کائنات جگمگائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو اس راستے میں قربانی دینے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.